السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر حتى فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. محترم بھائیو، بزرگوں، دینی ملی اخوان، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ عنکبوت اور سورہ ابراہیم کی جن آیات کی اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پیاری حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، ان آیات مبارکہ اور حدیث شریفہ کی روشنی میں آج کے اس جمعہ میں انشاءاللہ موت اور قبر کی حقیقت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کی جائیں گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے صحیح بات، حق بات، قرآن و حدیث کی روشنی میں سچی بات کرنے، ہم سب کو سننے سمجھنے اور اخلاص و للہیت کے ساتھ کتاب و سنت کی تمام تعلیمات و احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر مرنے کے بعد اسی اللہ کی طرف لوٹ کر کے اور پلٹ کر کے واپس جانا ہے، لوٹ کر کے ہم کو آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس اللہ کی طرف جانا ہے جو اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر اور پالنہار ہے۔ اللہ رب العالمین ساری جہان کا خالق اور مالک ہے، اس بات پر امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اللہ کا فرمان الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان والوں کا خالق اور مالک ہے۔ عمومی طور پر بہت سارے جہان ہیں، دنیا ہے، لیکن خصوصی طور پر تین جہان ہیں، تین دنیا ہیں۔
ایک تو یہ دنیا جو دنیا فانی ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں، اور ایک وہ دنیا ہوتی ہے جو ہمارے مرنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور قیامت تک کے لیے رہتی ہے، جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے یا قبر کی زندگی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری زندگی وہ ہوتی ہے جو اخروی زندگی ہوتی ہے، قیامت کی زندگی ہوتی ہے، جنت اور جہنم کی زندگی ہوتی ہے، اس میں انسان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ تین زندگی ہوتی ہے، دنیاوی زندگی، قبر کی زندگی اور اخروی زندگی۔ دنیا کی یہ زندگی جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، زندہ ہے، یہ زندگی چند دنوں کے لیے ہے، محدود ایام کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان قرآن کریم کے اندر کئی جگہ موجود ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے، جس کو بھی اللہ نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے سب کو مرنا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا کہ انک میت وانہم میتون وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقۃ الموت۔ اور اللہ نے فرمایا کہ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور اللہ نے فرمایا كل شيء هالك إلا وجهه، یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ جس کو بھی اللہ نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، چاہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہو یا ہم انبیاء کرام کے متبعین اور پیروکاروں یا گنہگاروں اور خطاکاروں کی جماعت ہو، سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے اور مرنا ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، بڑے ہو بوڑھے ہو چھوٹے ہو، سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی چھوٹے بڑے اعمال کرتے ہیں اس کا پورا پورا بدلہ کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور جس کو کل قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر دے، فقد فاز، ایسا انسان اپنے مقصد میں کامیاب اور کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی چند روزہ زندگی یہ محض دھوکے کا سامان ہے۔ اس لیے اس دنیا سے لو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس دنیا کے پیچھے بھاگنے اور دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس اصل زندگی کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور پیدا کیا ہے۔ اصل زندگی کیا ہے؟ جنت اور جہنم کی شکل میں۔ ہمارا اصل ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جنت کی شکل میں ہوگا یا جہنم کی شکل میں ہوگا؟ اور یہ ٹھکانہ ہم کو کب ملے گا؟ جب ہم اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کریں گے، رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات کی پاسداری کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں گے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ یا اللہ نے ہم پر جو بھی واجبات اور ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان تمام احکامات کی پاسداری کریں گے تو اللہ ہم سے راضی اور خوش ہوگا اور ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر ہم اس دنیا کے اندر گناہ کے کام کریں گے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزوں کا اہتمام ہے، نہ صدقات و خیرات کا اہتمام ہے، نہ ماں باپ کی عزت اور تقریب کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں اللہ ہم سے ناراض ہوگا، ناخوش ہوگا، اور ہمارا نام اعمال کل قیامت کے دن ہمارے بائیں ہاتھ میں ہاتھ میں دے گا، اور ایسے لوگ اپنے مقصد میں ناکام اور نامراد ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین ہمارا حساب و کتاب لے اور ہمارے اعمال کو ہمارے دائیں اور بائیں ہاتھ میں دے یا میزان اور ترازو کو قائم کرے، اللہ رب العالمین ایک اور زندگی جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے یا قبر کی زندگی کہا جاتا ہے، اسی میں اللہ فیصلہ کر دیتا ہے ہمارا اور آپ کا کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، یا ہمارا ٹھکانہ بہشت میں ہوگا یا ہمارا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ
وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی میں بھی اور قبر کی زندگی میں بھی مومنوں کو، مسلمانوں کو، موحدین کو، اللہ والوں کو، اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے. دنیا کے اندر بھی ان کو کلمہ طیبہ پر اور کلمہ شہادت پر ان کو ثابت قدم رکھتا ہے. ان کے ایمان اور اسلام کو اللہ مضبوط رکھتا ہے اور وہ اپنے اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات پر اس دنیا کے اندر عمل کرتے ہیں. شیطانی مردود کے بہکاوے میں نہیں آتے، شیطانی لعین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرتے ہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ دنیا کی زندگی میں بھی ایسے مومنوں کو ثابت قدم رکھتا ہے اور کل یعنی قبر کے اندر بھی اللہ ان کو ثابت قدم رکھے گا. کیسے؟ جب فرشتے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے ان کی قبروں کے اندر، تو جب اس کے گھر والے لوٹ کر کے وہاں سے جاتے ہیں قبرستان سے، تو مردے اپنے اعزہ اور اقارب کے جوتوں کی آہٹ کو یا آواز کو سنتا ہے. اللہ کے رسول کا صحیح فرمان ہے کہ جب اس کے اعزہ اور اقارب تدفین کر کے لوٹتے ہیں تو مردے کو قبر کے اندر بٹھایا جاتا ہے. اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جس کو قرآن یا حدیث منکر اور نکیر کہتا ہے. منکر اور نکیر جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب بڑی بڑی آنکھوں والے، نیلی نیلی آنکھوں والے فرشتے قبر کے اندر مردے کے پاس آتے ہیں اور اس کو اٹھا کر کے بیٹھاتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کرتے ہیں. مردے سے قبر کے اندر سوال و جواب ہوتا ہے. اگر بندہ مومن ہے، اللہ والا ہے، تو ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کو سورج دکھلایا جاتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، یعنی مغرب کا وقت ہوتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے، جب اس کو اٹھا کر کے فرشتے بٹھاتے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے، مومن بندہ کہتا ہے کہ ابھی رک جاؤ، مجھ سے سوال و جواب مت کرو، ابھی سورج غروب ہو رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے اور میری عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے، پہلے میں عصر کی نماز پڑھ لو، اس کے بعد تم مجھ سے سوال و جواب کرنا. بندہ مومن بندہ کہتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یہ سوال و جواب کا وقت ہے. اس کے بعد بندے فرشتے سے اس بندے سے پوچھتے ہیں کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ یا تمہارے پاس وہ انسان جو بھیجے گئے تھے وہ کون ہے؟ وہ مومن بندہ جو اس دنیا کے اندر اللہ والا تھا، متقی اور پرہیزگار تھا، سوم و صلات کا پابند تھا، وہ کہتا ہے کہ ربی اللہ. من ربو کا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ماں دینوں کا، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. من نبیوں کا، تیرے نبی کون؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کو ان تمام چیزوں کے بارے میں علم کہاں سے ہوا؟ تم کو یہ تمام چیزیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے احکامات کی، نبی کی لائی ہوئی شریعت کی پاسداری کی. اللہ نے جس کتاب قرآن کریم کو ہم پر نازل کیا تھا، ہم نے اس کی تلاوت کی اور نبی کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے اور اسی پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقے پر عمل کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے، اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرا بندہ اپنے قول میں سچا ہے، یہ اپنے قول میں صحیح ہے، سچا ہے. ایسا کرو کہ اس کے لیے جنت کی کیاریاں اس کے لیے کھول دی جائے. اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ فرشتے، اللہ کہتا ہے کہ اس کو اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر دکھا دو، جہنم کے اندر اس کا ٹھکانہ دکھا دو. فرشتے اس کو جہنم کے اندر اس کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے سے کہہ دو کہ یہ جہنم کے اندر تمہارا ٹھکانہ تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے ایمان کی وجہ سے، تمہارے اعمال صالحہ کی وجہ سے تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا کر کے تمہارا ٹھکانہ جنت کے اندر بنا دیا. پھر اس بندے کو جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کے جنت کی کیاریاں کھول دی جائے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جائے، اس میں جنت کے بستر لگا دیے جائیں اور اس کی قبر کو تحت نگاہ کشادہ کر دیا جائے. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 70 ہاتھ لمبی اور 70 گز چوڑی اس کی قبر کو کشادہ کر دی جاتی ہے.
اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ جو فرماتا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یعنی اللہ اپنے مومن بندوں کو دنیا کے اندر بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر اس کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ اس سے بات یہی حدیث ہے، یہی حدیث ہے اللہ کے رسول کا یہی فرمان کہ جب فرشتے منکر اور نکیر قبر کے اندر سوال کرتے ہیں تو بندہ مومن بندہ گھبراتا نہیں ہے، فرشتوں کے سوال سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھتا ہے اور نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ وہ اللہ والا بندہ فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر انسان کافر ہے، منافق ہے، فاسق و فاجر ہے، گنہگار ہے، اس دنیا کے اندر کثرت سے گناہ کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، نہ تو نماز کی فکر ہے، نہ روزوں کا اہتمام ہے، نہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کا اہتمام ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے اور کل قبر کے اندر بھی ذلیل و رسوا کرے گا، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کرے گا، ان کے نام اعمال کو ان کے بارے میں رکھ دے گا۔ جب فرشتے ایسے ظالم ہو، ایسے فاسق ہو، ایسے خطاکار ہو، ایسے گنہگار ہو، ایسے پاپیوں کے پاس آتے ہیں اور ان کو اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے، گنہگار کہتا ہے لا ادری، ہاں لا ادری، مجھے کچھ معلوم نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں، میں نے لوگوں سے جو کچھ سنا تھا میں اسی پر عمل کرتے رہا، ویسے ہی کرتا رہا، جو میں نے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا، لوگوں کو میں نے سنا، وہی کچھ میں کرتا رہا دنیا کے اندر، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو کس دین کی شریعت پر عمل کرتے رہا؟ بندہ کہے گا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ بندہ کہے گا مجھے کچھ معلوم نہیں، لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ جھوٹا ہے اپنے قول میں نے اس پر اپنی کتاب کو نازل کیا تھا، اس کے پاس میں نے اپنے پیغمبر اور رسول کو بھیجا تھا، لیکن نہ تو یہ مجھ پر ایمان لایا، نہ میری کتاب پر ایمان لایا، نہ میرے بھیجے ہوئے رسول اور پیغمبر پر ایمان لایا، یہ اپنے قول میں جھوٹا۔ اس کے لیے جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ جنت کے اندر تمہارا ٹھکانہ تھا، لیکن اللہ نے تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تمہارے لیے جنت کے ٹھکانے کے بجائے جہنم کے اندر تمہارا ٹھکانہ بنا دیا ہے، اور یہ لوگ جب جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ دیکھ لو، اور وہ جہنم کی آگ جو نہایت ہی خطرناک ہوگی، جو جہنم کی آگ کے شعلے نہایت ہی خطرناک ہوں گے، وہ جہنم کے اندر اپنے جگہ اور مقام اور ٹھکانے کو دیکھے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اللہ تو اس کے بعد ہم کو زندہ مت کرنا، ہمارا سوال و جواب مت کرنا، ہمارا حساب و کتاب مت کرنا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کے جہنم کی کیاریاں کھول دی جاتی ہیں، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جہنم کے شعلے، جہنم کی گرمی اس کے پاس آتے ہیں اور قبر میں اس کو جھلساتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کی قبر جو ہے اس کو دبوچتی ہے، یہاں تک کہ دائیں پسلیاں بائیں پسلیے کی طرف اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف گر جاتی ہیں، اور وہ بندہ گنہگار اپنے قبر کے اندر چیختا ہے، چلاتا ہے، دہاڑے مارتا ہے، روتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جانور اللہ انسانوں اور جناتوں کے علاوہ اللہ کی تمام مخلوقات قبر کے اندر جو بندوں کو، جو خطاکار اور گنہگاروں کو عذاب دیا جاتا ہے، انسانوں اور جناتوں کے علاوہ اللہ کی ہر مخلوق جو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے اس کی آواز کو سنتی ہے، مردوں کی دہاڑ اور چیخوں پکار کی سن کو سنتی ہے، جن سو ان کے علاوہ اللہ کی ہر مخلوق۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف اور ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو اپنی قبروں کے اندر، ان کی قبروں کے اندر دفن کرنا نہیں چھوڑ دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں بھی قبر کے اندر جو بندوں کو عذاب دے آتا ہے اس کو بھی سنا دے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم اپنے مرنے والوں کو، اپنے اعزاء و اقارب کو ان کی قبروں کے اندر دفن کرنا چھوڑ دو گے، اس لیے میں نے اللہ سے دعا کی۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی عذاب قبر کے اندر دیتا ہے، اور یہ عذاب قبر برحق ہے، گرچہ دنیا کے اندر بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، ایسے لوگوں کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے، ایسے لوگ جہنمی ہیں جو اللہ رب العالمین کے
آیتوں کا انکار کرتے ہیں، رسول کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کرتے ہیں، احادیث نبویہ کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ گنہگار ہیں، جہنمی۔ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ یہ جہنم کی آگ ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام جہنم کی آگ کو ان پر پیش کیا جاتا ہے، ویوم تقوم الساعة، اور جب قیامت قائم ہوگی تو ان جہنمیوں ان فرعونیوں سے کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ ان فرعونیوں کو، ان خطاکاروں، ان پاپیوں کو جہنم کے عذاب کے اندر داخل کر دو یا ان کو سخت ترین عذاب دے دو۔ اس آیت کے ٹکڑے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہنم کا عذاب یا قیامت بعد میں قائم ہوگی، اور اللہ قیامت کے دن جہنم کے اندر بعد میں داخل کرے گا۔ اس سے پہلے ایک مرحلہ جو ہوتا ہے وہ قبر کا مرحلہ ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین صبح اور شام ان قبر والوں کو عذاب دیتا ہے۔ اگر انسان گنہگار ہے اور اگر انسان متقی اور پرہیزگار ہے، دیندار ہے، تو اس کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ جنت کی شکل میں اس کو دکھایا جاتا ہے، اور ایسا انسان کہتا ہے اللہ مجھ کو تو دنیا کے اندر بھیج دے تاکہ میں اپنے اعزا و اقارب کو یہ گڈ نیوز دے سکوں اور ان کو بشارت دے سکوں۔ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے، اور خاص طور پر نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ قبر کے اندر یہ جو عذاب ہوتا ہے یا دیا جاتا ہے یہ برحق ہے، اور اس سے انسان کو بڑا ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے بڑی منزل ہے۔ انسان جب تک دنیا کے اندر زندہ رہتا ہے، یہ دنیاوی زندگی ہے، مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی کی شروعات ہوتی ہے، اور قیامت تک وہ دوسری زندگی یعنی عالم برزخ میں رہے گا، قبر کی زندگی میں رہے گا۔ جب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقل مند اور ہوشیار انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے اعمال کا اس دنیا کے اندر محاسبہ کرتا ہے، الکیس من دان نفسہ، ہوشیار انسان وہ ہے جو اس دنیا کے اندر اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، محاسبہ کرتا ہے کہ میں دنیا کے اندر کتنے اچھے اعمال کرتا ہوں اور کتنے برے اعمال کرتا ہوں، اور وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری اس دنیا کے اندر کرتا ہے۔ مرنے کے بعد کی جو زندگی کی شروعات اور ابتدا ہوگی اس زندگی کی تیاری اس دنیا کے اندر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد تو ہمارے نیکیوں کے راستے بند ہو جائیں گے، ہم نماز نہیں پڑھ پائیں گے، روزہ نہیں رکھ پائیں گے، اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات نہیں کر پائیں گے۔ جب ہم زندہ ہیں، جو چاہیں اس دنیا کے اندر نیک اعمال کر لیں، یہی نیکیاں کرتے ہیں، یہ قبر کے اندر ہمارے ساتھ جائیں گی۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے جب مردہ مر جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے پاس قبر تک جاتی ہیں، اس کے اعزا و اقارب، اس کے دوست احباب، اس کے رشتہ دار اس کے قبر تک جاتے ہیں اور تدفین تک اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور اس کا مال تھوڑا بہت جو کفن وغیرہ کی شکل میں، چارپائی وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے وہ قبرستان تک جاتا ہے۔ اور تیسری چیز اس کے اعمال ہوتے ہیں، اچھے اعمال ہو یا برے اعمال ہو، اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دو چیزیں قبرستان سے واپس لوٹ آتی ہیں، اس کے اعزا و اقارب اور اس کا مال، یہ قبرستان سے یا قبر سے لوٹ آتا ہے، اور ایک چیز جو ہے اس کے ساتھ جاتی ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، وہ اس کے اچھے اور برے اعمال۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر اچھے اعمال کریں گے، ہمارا ٹھکانہ ہمارا فیصلہ اسی قبر کے اندر کر دیا جائے گا، ہمارے لیے جنت کی کیاریاں کھول دی جائے گی، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، جنت کے بستر لگا دیے جائیں گے، جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا، اور ہماری قبر کو مشاہدہ کر دیا جائے گا، اور ہم کو حکم دیا جائے گا کہ سو جاؤ، چین و سکون کی نیند سو جاؤ، تمہیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس دنیا کے اندر گناہ کے کام کریں گے، خطاؤں پر خطائیں کریں گے، نہ نماز کی فکر نہ روزوں کا اہتمام، تو مرنے کے بعد جیسے ہی ہم مریں گے اور مرنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر گنہگار ہوتے ہیں، اللہ فرشتے ان کی روحوں کو نہایت ہی سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، اور اس کی روح جو ہے اس کے جسم کے اندر بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، اور نہایت ہی سختی کے ساتھ فرشتے اس کی روح کو اس کے جسم سے نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے
اگر مومن انسان ہوتا ہے، انسان اگر اللہ والا ہوتا ہے، فرشتے اس کی روح کو نہایت ہی آسانی کے ساتھ نکال لیتے اور نکال کر کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر بندے کو تکلیف بھی ہوتی ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک مومن کی موت جب ہوتی ہے تو اس کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے، جو ایک مومن کے مرنے کی علامت ہوتی ہے، اس کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کو بھی موت میں تکلیف ہوئی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے، تمام صحابہ کرام کو اللہ نے جنتی کہا ہے۔ تو یہ موت کی سختیاں برحق ہیں، قبر کا عذاب برحق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے عذاب سے ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ علی براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر حتى، اللہ کے رسول کے ساتھ ہم لوگ ایک اس میں تھے، جنازے میں شریک تھے، یہاں تک کہ ابھی جنازہ آنے میں تاخیر تھا، اللہ کے رسول ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ڈنڈا تھا جس سے آپ زمین کو کھود رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں آنسو سے بھیگ گئی، آپ کی داڑھیاں آنسو سے تر ہو گئی۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا یا اخوانی لمثل هذا فعلت، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، تم اس قبر کی تیاری اس دنیا کے اندر کرو، اس قبر کی تیاری اس دنیا کے اندر کرو۔ کیوں؟ اس لیے یہاں کوئی کسی کے ساتھ دینے والا نہیں، کوئی کسی کے ساتھ جائے گا نہیں، ہمارے اچھے اور برے اعمال صرف ہمارے ساتھ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ عثمان جو جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اللہ کے رسول نے ایک ہی مجلس میں کہا تھا کہ یہ 10 صحابہ کرام فلاں فلاں جنتی ہیں، اور اللہ نے ویسے ہی عمومی طور پر تمام صحابہ کرام کے لیے کہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمام صحابہ کرام اللہ سے راضی اور تمام صحابہ کرام اللہ سے راضی، اللہ صحابہ کرام سے راضی اور صحابہ کرام اپنے اللہ سے راضی اور خوش۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول نے بھی صحابہ کرام کو کہا کہ فلاں جنتی ہے، اس میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور حضرت عثمان کی وہ خدمات جلیلہ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں اتنے خیرات کیے ہیں، اتنے صدقات کیے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ایک مرتبہ غزوے کے موقع پر اللہ کے رسول کو سخت پیسوں کی ضرورت کی، مال کی ضرورت کی، حضرت عثمان نے اتنے گھوڑے دیے، اتنے اونٹ دیے کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس کو اچھالتے رہے، اس کو پھینکتے رہے اور کہا کہ آج کے بعد عثمان نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، جو اللہ کی راہ میں خدمات کیے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کیے ہیں، آج کے بعد اگر عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے پھر بھی اللہ رب العالمین کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جنہیں عثمان غنی کہا جاتا ہے، جنہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے، جن کے پاس نبی کی دونوں بیٹیاں تھی اور نبی نے کہا تھا اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو میں بھی اس کو عثمان کو دے دیتا۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ہے، جب کسی قبر کے پاس سے ان کا گزر ہوتا تھا تو اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھیں آنسو سے بھیگ جایا کرتی تھی۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں آنسو سے بھیگ جاتی ہیں اور آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جایا کرتی ہے، لیکن جب آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں۔ کیا معاملہ ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ جبکہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا، ایک کافر کا ٹھکانہ یا تو جنت ہوگا یا پھر جہنم ہوگا۔ معاملہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ حضرت عثمان بن عفان نے کہا تھا رضی اللہ عنہ کہ میں نے انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ سے سنا ہے کہ القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جو انسان اس قبر سے نجات پا گیا، قبر کے اندر اپنے سوالوں کے صحیح جواب دے گا، وہ بعد کی منزلوں میں کامیاب اور کامیاب ہو جائے گا۔ اور جو انسان اس قبر کے اندر پھنس گیا، آخرت کی اس پہلی منزل میں پھنس گیا، فرشتوں کا صحیح سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا، وہ بعد کی منزلوں میں پھنس جائے گا، وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ تو اس
اس قبر کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اس قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ قبر کے عذاب سے زیادہ خطرناک کوئی منظر میں نے اور نہیں دیکھا، یعنی قبر کا منظر بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا، خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبرستان کے اندر دفن کرنا نہیں چھوڑ دو گے، تو میں اللہ سے ضرور دعا کرتا کہ اللہ تمہیں قبر کے اندر جو عذاب مردوں کو دیا جاتا ہے اس کو سنا دے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نام محمد رسول اللہ کہیں جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کو بتلایا گیا یا آپ کا گھوڑا بگڑ گیا اور آپ جس راستے سے جا رہے تھے وہاں دو قبریں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو ان کے قبروں کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، ان قبر والوں کو ان کی قبروں کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ انہما لیعذبان فی، اور ان کا گناہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں تھا۔ جن قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے ان کا گناہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے پتہ کرایا یا اللہ کے رسول کو بتلایا گیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے بتایا ہے کہ اس میں سے ایک انسان وہ تھا جو چغلخوری کیا کرتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا، سماج کے اندر معاشرے کے اندر لوگوں کو لڑانے اور بچانے کا کام کیا کرتا تھا، ایک دوسرے کی برائیاں کیا کرتا تھا، غیبت اور چغلخوری کیا کرتا تھا۔ اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر، اور دوسرا انسان وہ تھا جو اپنے پیشاب کو چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دنیا کے اندر پیشاب کرتا تھا، چاہے وہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہو یا بیٹھ کر کے پیشاب کرتا تھا، لیکن اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ آج ہم بھی اتنا چست اور ٹائٹ لباس پہنتے ہیں، جنس کی شکل میں، پینٹ کی شکل میں، کہ آج ہم کو کھڑے کھڑے پیشاب کرنا پڑتا ہے اور یقیناً ہمارے پیشاب کے چھینٹے ہمارے جسموں پر لوٹ کر کے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا غور کیجیے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اگر ہم اس دنیا کے اندر جو ہے ایک دوسرے کی برائی کریں گے، غیبت کریں گے، چغلخوری کریں گے، ایک دوسرے کے لڑانے اور بڑھانے کا کام کریں گے، یہ عورتوں کا معاملہ جو ہماری ماں اور بہنیں اس معاملے میں بہت ہی زیادہ آگے ہیں، اور آج ہم نے ان کی جگہ لینی ہے۔ جس جگہ بیٹھیں گے ان کی برائی، ان کی غیبت، ان کی چغلخوری، ان کے گھر کا مسئلہ، ان کے کاروبار تجارت کا مسئلہ، جہاں بھی رہیں گے ان کی برائی کرتے رہیں گے۔ میرے بھائی، اس سے اللہ کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں دیکھنے میں بہت چھوٹی ہیں، اور اللہ کے رسول نے کہا بھی تھا کہ یہ بہت بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان دونوں کی وجہ سے ان قبر والوں کو ان کے قبروں کے اندر عذاب دے رہا ہے۔ ایک مومن کا اقتدار اور شیوا ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے، اپنے رب سے قبر کے اندر جو مرحلہ آتا ہے اس مرحلے سے اللہ سے پناہ طلب کرتا ہے، خاص طور سے قبر کے اندر جو مردوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی عورت آتی ہے اور حضرت عائشہ سے کچھ کھانے کے لیے مانگتی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابھی میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ وہ یہودی عورت کچھ دیر حضرت عائشہ کے پاس رک جاتی ہے اور وہ یہودی عورت کہتی ہے کہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے اور اللہ تجھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ حضرت عائشہ چونک جاتی ہے کہ یہودی عورت کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ کے رسول کچھ دیر کے بعد حجرے عائشہ کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول یہ مجھ کو یہ دعا دے رہی ہے کہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، تو کیا قبروں کے اندر مردوں کو عذاب دیا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول پر اس کا علم نہیں تھا، اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس وحی آتی ہے، بتلایا جاتا ہے کہ ہاں قبروں کے اندر مردوں کو عذاب بھی دیا جاتا ہے اور ان کے لیے نعمتیں بھی ہوتی ہے، ان کے جنت کی جالیاں بھی کھول دی جاتی ہے اور جہنم کی بھی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اور قبر ان کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے اور قبر جو ہے ان کو دبوچتی ہے، یہاں تک کہ انسانوں جناتوں کے علاوہ دنیا کے ہر مخلوق کی چیخ و پکار کو سنتی ہے۔ اللہ کے رسول کو بتایا گیا، اللہ کے رسول نے امت کو، اپنی بیوی کو دعا سکھلائی کہ جب بھی نماز پڑھو اور تشہد کے بعد اللہ کے رسول ہر نماز میں دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ تو ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ تو ہمیں، اور گناہوں کے کرنے سے اللہ کو ہمیں معمور اور محفوظ رکھے۔ اس دعا کا اہتمام ہم کو ہمیشہ کرنا چاہیے، یہ ایک مومن کا شیوا اور کردار ہوتا ہے، اور ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔
اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم قبرستان کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ قبرستان جاؤ گے تمہیں تمہاری موت یاد آئے گی، اور جب انسان کی موت یاد آئے گی تو موت کے بعد جو مرحلہ آئے گا انسان اس کی تیاری اس دنیا کے اندر کرے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، مسلمانوں میں مومنوں میں سب سے اچھا اور بہتر انسان کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو وہ انسان سب سے بہتر ہے. جس کی زبان سے من سلم المسلمون من لسانه ويده، جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے، اس کا پڑوسی اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہے، اس کے آداب اور جوارے سے محفوظ ہے، ایسا انسان سب سے اچھا انسان. جس کے اخلاق اچھے ہو، جس کی بول پیاری ہو، جس کی زبان میٹھی ہو، ایسے لوگ اچھے اور بہتر. صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول بہتر ٹھیک ہے، ہم میں سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار انسان کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو اپنے موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، جو ہمیشہ اپنے موت کو یاد رکھتا ہے اور موت کے بعد جو زندگی آتی ہے اس کی تیاری اس دنیا کے اندر کرتا ہے، وہی انسان سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار ہے. فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ ہمارا شمار عقل مندوں میں ہو یا بیوقوفیوں میں ہو. اللہ نے ہم کو آپ کو زندگی دی ہے، یہ حسین لمحات دی ہیں، یہ بہترین موقع دیا ہے. اس دنیا کے اندر اپنے قبر کی تیاری کرو، اس آخرت کی تیاری کرو جہاں ہمارا نام اعمال ہم کو ہمارے دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں دیا جانے والا ہے. یا ہمارے قبر کے اندر ہمارے لیے جنت کی کیاریاں کھلنے والی ہے یا جہنم کی کھڑکیاں کھلنے والی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے. اے اللہ ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، اے اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمیں تو قبر کے عذاب سے معمور اور محفوظ رکھ. اے اللہ تو ہمارے لیے جنت کی کیاریاں کھول دے، جنت کی کھڑکیاں کھول دے. ہمارے تمام مرنے والے بھائیوں بہنوں، ماں اور بہنوں کو قبر کے عذاب سے معمور اور محفوظ رکھ. اے اللہ ہمیں موت کی سختیوں سے معمور اور محفوظ رکھ. اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے معمور اور محفوظ رکھ. اے اللہ تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.